تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم پیدائش کی کتاب باب 47 پہ غور کرے تھے۔ اب ہم باب 48 شروع کریں گے، اور پہلی بات جو ہم پیدائش کی کتاب باب 48 میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعقوب کے مرنے کے آخری وقتوں میں یوسف ان سے ملنے جاتے ہیں۔ آیت 1 سے 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا، تیرا باپ بیمار ہے۔ سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا، اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے، اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی۔ تو سب سے پہلا لفظ جو یعقوب اپنے منہ سے نکالتے ہیں وہ ہے برکت کا، یعنی کہ برکت کا لفظ۔ انہوں یوسف سے بولتے ہیں، خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی۔ یعقوب کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میں آج ہوں خدا کے برکت سے ہوں۔ پیارے دوست، یعقوب اپنے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں سوچے ہوں گے کہ انہوں یوسف سے ملیں گے۔ انہوں تو یوسف کے بارے میں یہ سوچے کہ یوسف مر گئے ہیں، مگر یعقوب یوسف کو مصر میں بلندیوں پہ دیکھتے ہیں، اور انہوں یہ بات سے خوش ہیں کہ خدا ان کے کمزوریوں کے ذریعے سے بھی ان کے زندگی میں کام کرا اور ان کو برکت دیا۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ یعقوب بولتے ہیں، اور اس نے مجھ سے کہا، میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا، تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم خدا کے وعدوں پہ غور کریں گے جو یعقوب ظاہر کرے ہیں، اور یہ وعدہ پرانا اور نیا عہد نامہ سے تعلق رکھتا ہے۔ خدا کا یہ وعدہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے کیا گیا۔ خدا کے یہ وعدے میں 3 باتیں موجود ہیں: قوم، زمین اور نمبر 3 برکت۔ مگر ان میں جو 2 باتیں جو یعقوب کے لیے ہیں وہ ہے، میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا۔ نمبر 2، تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا، تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ میرے دوست، خدا کے یہ وعدے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تیسرا حصہ ہے، زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ پیارے بھائی اور بہن، اس وقت آپ اور میں جو بائبل شریف کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اس کے وعدے کے 3 میں سے 2 حصوں کو پورا کرا جو انہیں ہزاروں سال پہلے کرا تھا، اور 3 حصوں میں کا ایک حصہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ یہودیوں کو ابھی وہ زمین پوری طریقے سے نہیں ملی ہے جو خدا ان سے وعدہ کرا تھا۔ تھوڑا بہت ان لوگوں کو ملا ہے، لیکن ابھی پورا قبضہ نہیں کرے ہیں۔ جب ان کو وہ زمین خدا کے طرف سے ملیں گی تو ان لوگ سکون کے ساتھ وہاں رہیں گے۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے انگور اور انجیر کے جھاڑ کے نیچے رہیں گا۔ ان لوگ جائیداد حاصل کریں گے، محصول دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو ہے یسوع مسیح کے 1000 سال کی حکومت رہیں گی۔ تو دوست، یہاں ختم ہوئی پہلی بات۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے یعقوب افرایم اور منسی کو برکت دیتے ہیں۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ یعقوب یوسف سے بولتے ہیں، سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے، اور جو اولاد
اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ یعقوب کے دونوں پوتے یعنی کہ یوسف کے دونوں بیٹے ایک ایک قبیلہ بنیں گے۔ تو یہ دو قبیلوں کو حساب میں لیں گے جو کہ لینا ضروری ہے۔ تو ہمارے حساب سے 13 اسرائیل کے قبیلے بنے، یعنی کہ یعقوب کے 12 بیٹے ہیں اور اب یوسف کے 2 بیٹے جو ایک ایک قبیلہ بنیں گے۔ یوسف کا قبیلہ تو نہیں تھا، مگر افرایم کا اور منسی کا قبیلہ تھا، اور کوئی بھی اگر حساب کرنے بیٹھے گا تو 13 قبیلوں کی گنتی کرے گا، لیکن بائبل شریف کے حساب سے 12 قبیلے ہیں، یعنی کہ بائبل شریف 12 قبیلے بتاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا حساب صحیح ہے یا بائبل شریف کا حساب صحیح ہے؟ میرے دوست، ہم غلطی پہ رہیں گے، مگر خدا اپنے گنتی میں غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاوی کا جو قبیلہ تھا وہ گنتی میں نہیں تھا۔ ان لوگاں سردار کاہنوں کا قبیلہ بنے اور ان کو جائیداد کے طور پہ کوئی بھی زمین نہیں دی گئی تھی، مگر کاہن بن کے ہر قبیلے میں پھیل گئے، تو ان کو قبیلے کے طور پہ نہیں گنا گیا۔ تو پیارے دوست، اس طریقے سے خدا گننا چاہتا تھا اور گنا بھی، اور اس طریقے سے اسرائیل کے 12 قبیلے بنایا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ افرایم اور منسی 17 سال سے بھی زیادہ عمر کے تھے۔ کئی کو بولے تو یعقوب مصر آنے سے پہلے ان لوگاں پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ دونوں اسرائیل کا ایک ایک قبیلہ بنے۔ آیت 7 پڑھیں گے جہاں یعقوب بولتے ہیں، اور میں جب فدن سے آتا تھا تو راخل نے راستے ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستے میں دفن کیا۔ بیت لحم وہی ہے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یعقوب کا دل و دماغ راخل پہ جاتا ہے، جن سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ راخل ان کے چہیتے بیوی تھے، کس کو بھی انہوں اتنا نہیں چاہتے تھے جتنا راخل کو، حالانکہ ان کے مرنے کا وقت ہے پھر بھی انہوں راخل کو نہیں بھولتے ہیں۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر اسرائیل نے یعقوب کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہیں؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا، ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسحاق اور یعقوب کو بڈھتی وقت دکھائی نہیں دیا۔ ان لوگ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کی بینائی کم ہو گئی تھی، اس لیے یعقوب یوسف سے پوچھنے کو لگے کہ یہ کون ہیں۔ نہیں دکھائی دینے کی وجہ سے یعقوب کو اپنے پوتوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ آیت 10 میں خدا کا کلام یعقوب کے آنکھوں کے بارے میں بتاتا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے ڈھونڈلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے گیا، تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا۔ پیارے دوست، ہو سکتا ہے کہ یعقوب کے پوتے یعقوب کے یہ محبت کو دیکھ کے شرما گئے تھے ہوں گے۔ آیت 11 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ میں تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے نیچے سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہو سکتا ہے یعقوب کے دونوں پوتے ان کے پاس سے نکل جانا چاہتے تھے ہوں گے جب انہوں اپنی محبت ان لوگوں پہ ظاہر کرے۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرایم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل کر کے
ان کو اس کے نزدیک لایا۔ یوسف یہاں اپنے بچوں کو ان کے دادا جان کے پاس لاتے ہیں تاکہ انہوں برکت دیے ویسا۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوتے تو منسی ہی تھا، تو افرایم کا عہدہ منسی سے زیادہ ہوگا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ منسی کا قبیلہ بیابان میں افرایم کے قبیلے کے ہاتھ کے نیچے چلے گا، جیسا گنتی کے کتاب میں بتایا گیا ہے۔ یشوع جو ہیں افرایم کے قبیلے سے نکلے۔ بہرحال کئی بڑے لوگاں جو ہیں افرایم کے قبیلے سے نکلے۔ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو اہم تھا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ پیارے دوست، آیت 14 میں ہم ایک زبردست بات غور کریں گے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حالانکہ یعقوب کو اچھی طریقے سے دکھتا نہیں تھا، تو بھی انہوں یہ بول سکتے تھے کہ یوسف کیا کر رہے ہیں۔ یہاں یوسف اپنے بڑے بیٹے کو یعقوب کے سیدھے ہاتھ کی طرف لا رہے تھے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو یعقوب کے بائیں طرف لا رہے تھے، مگر میرے بھائی یہاں یعقوب کیا کرے؟ انہوں اپنے ہاتھوں کو بدلے، انہوں اپنا سیدھا ہاتھ چھوٹے پہ رکھے اور اپنا بایاں ہاتھ بڑے پہ رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب ایسا کیوں کرے؟ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یعقوب یوسف کے دونوں بیٹوں سے محبت رکھتے تھے۔ کئی کو بولے تو یہ یوسف ان کے چہیتے بیٹے تھے، اور یا انہوں ہونا بول کے اپنے برکت کا ہاتھ یوسف کے چھوٹے بیٹے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے جو ہم کو خدا کے کلام میں نظر آئیں گی۔ اگر ہم داؤد کی زندگی پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا جب چننے کا وقت آیا تو سارے بھائیوں کو چھوڑ کے داؤد کو چنا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ان کو کیوں چنا؟ یہاں جو ہے اس کے ذریعے سے خدا ہم کو بڑے روحانی باتیں بتانا چاہتا ہے۔ خدا جو ہے ہم جس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں قبول کرنا نہیں چاہتا، یعنی کہ ایک جسمانی پیدائش خدا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ خدا جو ہے ہم ایک نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے خدا ہم کو قبول کرے گا۔ آیت 15 میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا، خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہم اور اسحاق نے اپنا دورہ پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی۔ یعقوب یہ بات جانتے تھے کہ خدا جب ابراہیم کا اور اسحاق کا خیال کرا تو میرا بھی خیال کر لیتے ہوئے آیا ہے۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ اگر خدا ہم کو چنا ہے تو ہماری ساری زندگی ہمارا خیال کرے گا۔ ہم کو کون سے بھی بات کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 16 میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ فرشتے جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہو، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ یہاں یعقوب کے منہ سے دعا نکل رہی ہے۔ جب ہم ہمارا منہ کھولتے ہیں تو ہمارے منہ سے اچھے باتیں نکلنا چاہیے۔ آیت 17 سے 19 میں ہم پڑھتے ہیں، اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا، ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرایم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھیں۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوتا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔
یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یوسف چاہتے تھے کہ برکت منسی کو ملنا، مگر یعقوب اپنا ہاتھ افرایم پہ رکھے۔ یہاں جو ہے یوسف اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کرے، مگر یعقوب پہلے سے ارادہ کر لیے تھے کہ انہوں افرایم کو برکت دیں گے۔ بعضی وقت ہم ایک خیال کرتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے، مگر جو بھی ہمارے زندگی میں گزرتا ہے اس کو ہم خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ مگر یہاں یوسف ناراض تھے، مگر ان کے ناراضگی سے ان کے دل میں کڑواہٹ نہیں آئی۔ انہوں چاہتے تھے کہ برکت منسی کو ملنا، مگر جب دیکھے کہ ان کے باپ کا ارادہ کچھ اور ہے تو یہ چیز کو انہوں اپنے دل میں قبول کر لیے۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ یعقوب منسی کو بھی برکت دیے، مگر یہ ضرور ظاہر کرے کہ اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کے نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ آیت 20 اور 21 میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرایم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرایم کو منسی پر فضیلت دی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا۔ تو یہاں یعقوب جانتے تھے کہ انہوں مرنے والے ہیں۔ جو خدا کے قریب اپنی زندگی گزارتے ہیں، خدا ان پہ اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے، جس میں موت بھی شامل ہے۔ کافی بوڑھے تو ہو گئے تھے، مگر انہوں جان لیے کہ اور زندہ نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ یا انہوں پیشن گوئی بھی کرے کہ خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا۔ یعقوب یہ بات جانتے تھے کہ ان کی نسل یا ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی۔ یعقوب جانتے تھے کہ خدا کا وعدہ جو انہیں کرا وہ مصر کی زمین نہیں ہے بلکہ کنعان کی ہے۔ اگر ہم خروج کی کتاب میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیاں 430 برس تک اپنی زندگی مصر میں گزارے۔ اس کے بعد خدا حضرت موسیٰ کو چنا اور ان کو مصر بھیجا اور اسرائیلیوں کو مصر سے باہر نکال کے لایا۔ یعقوب جو پیشن گوئی کرے وہ پوری ہوئی۔ آیت 22 میں ہم پڑھتے ہیں، جو کہ یہ باپ کی آخری آیت ہے، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے امریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، یعنی کہ یوسف اپنے 2 بیٹوں کے ذریعے سے زیادہ جائیداد حاصل کرے بنسبت ان کے دوسرے بھائیوں کے۔ یہ ایک خاص تحفہ تھا جو یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو دیے۔ ادھر یعقوب بتا دیے کہ ابھی بھی انہوں یوسف کو دوسرے بیٹوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ جب انہوں 17 برس کے تھے تو یعقوب یوسف کو تحفے کے طور پہ خبا دیے تھے، اور اب انہوں یوسف کو زمین دیتے ہیں۔ پیارے دوست، جب ایک انسان کسی کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے نا، تو ہمیشہ انہیں اس کے دل میں بسا ہوا رہتا۔ یعقوب کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یعقوب کے دل میں 2 لوگ خاص طور سے بس گئے تھے، اور وہ تھے ان کے بیوی راخل اور ان کے بیٹے یوسف۔ اور اس کے بعد اگر یعقوب کسی کو چاہتے تھے بولے تو وہ ہیں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کو۔ بنیامین میں بھی ان کا دل اٹکا ہوا تھا، اس لیے انہوں اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ مصر میں نہیں بھیجے جب ان کے بیٹے پہلی دفعہ مصر جا رہے تھے، لیکن اناج کے خاطر ان کو دوسرے مرتبہ مجبور ہونا پڑا بھیجنے کے لیے۔ یعقوب کے زندگی میں غور کریں گے تو ان کی شروعات اچھی نہیں تھی۔ انہوں اپنے بھائی عیسیٰ کو دھوکہ دیے، اپنے باپ اسحاق کو دھوکہ دیے، اور اپنے ماموں اور سسرے لبان کو بھی انہوں چالاکی کے ساتھ دھوکہ دیے۔ مگر جب انہوں اپنے سسرے کے گھر سے لوٹ رہے تھے تب ان کا رشتہ خدا کے ساتھ قریب کا ہوتے گیا، اور انہوں ایمان میں بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم دن با دن ایمان میں بڑھتے جانا اور ایمان میں قائم رہنا۔ ہمارے جسمانی زندگی کا سفر اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہم مرتے ہیں۔ یہ دنیا میں رہے تک ہم کو اچھے اور برے چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا، مگر ہم ہمیشہ
अच्छे चीज़ों को पकड़े रहना, खुदा के राहों पे चलने की पूरी कोशिश करना और खुदा में कायम रहना। वो ज़माने में याकूब या यूसुफ के पास बाइबल शरीफ नहीं थी, मगर आज हमारे हाथों में बाइबल शरीफ है। खुदा के सारे बातें बाइबल शरीफ में लिखे हुए हैं। हमारा काम यह है कि हम रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उस पे अमल करना। जब भी हम साबित करेंगे कि हम ईमान में कायम हैं और ईमान में बढ़ते जा रहे हैं। मैं यीशु की किताब में से एक आयत आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और उसके बाद हम कलाम को ख़त्म करेंगे। हम खोलेंगे यीशु की किताब बाब 1 और उसकी आयत 8 पढ़ेंगे। और मेरी इल्तिजा यीशु मसीह के नाम से ये है कि आप खुदा के ये बात को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करो। यीशु की किताब बाब 1 और उसकी आयत 8 लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। प्यारे भाई बहन, आप लोगों के खातिर मैं एक बार और पढ़ना चाहूँगा याद, ज़रा गौर से सुनो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।